بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اتنی بابرکت، اتنی مبارک اور اتنی پر رونق مجلس میں ہمیں حاضری کا، شرکت کا شرف اور سعادت حاصل ہوئی. اتنے بڑے علمی، روحانی، صاحب تقوی، صاحب اخلاص، صاحب اخلاق حضرات یہاں پر موجود ہیں ایک ہی مجلس میں. یقین کریں ایسی مجلسیں شرکت کرنے والوں کے لیے باعث خیر بھی ہوتی ہے، باعث مغفرت بھی بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مجلس کی تمام برکتیں، سعادتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے. ایک دو باتیں بس عرض کرنی ہے. ان بزرگوں اور بڑوں کے سامنے کچھ کہنا ایک سوء ادب ہے. سب سے پہلی بات تو آج کا یہ منظر اور یہ مجلس حقیقت یہ کہ جسے اردو زبان میں کہتے ہیں جنگل میں منگل ہے. بہت سارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ کام کرنے کے لیے اسباب ہونے چاہیے، مال ہونا چاہیے، علاقے کی لوکیشن اور کیفیت ایسی ہونی چاہیے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انسان کی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کر لیا جائے تو مٹی بھی سونا بن جاتا ہے. تربیت اگر صحیح ہو تو کمال ہو جاتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. کشت کہتے ہیں اینٹ کو، کچی اینٹ جو ہوتی ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. محنت کی ضرورت ہے. آج اگر ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر استعمال کیا گیا تو اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس علاقے میں اتنی محنت اگر ہوئی ہے تو یقین کریں اس کے پیچھے ایک تربیت اور ایک محنت کا اثر ہے. نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں بالخصوص ہمارے مشفق اور سرپرست شیخ الحدیث حضرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب دامت برکاتہم. اور حقیقت یہ کہ ان کے ساتھ چونکہ بڑی دعائیں ہیں. میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا. چونکہ حضرت کے والد صاحب ہماری والدہ مرحومہ کے سگے ماموں ہیں، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے. تو ہماری والدہ مرحومہ ہمیں اپنے بچپن کے زندگی کے واقعات بتایا کرتی تھی. تو یہ بات بارہا ہم نے ان کی اپنی والدہ کی زبان سے سنی کہ وہ فرماتی تھی کہ ہمارے جو یہ ماموں ہیں، حضرت کے جو والد صاحب حیات ہیں، اللہ مزید برکتیں نصیب فرمائے، فرمایا کرتی تھی کہ انہوں نے خدمت بہت زیادہ کی ہے. بڑوں
خدمت کی ہے. اور یہ یاد رکھیے اللہ پاک کا نظام ہے، جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے بڑوں کی خدمت کرتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو اللہ کا ضابطہ ہے اس دنیا میں کہ خدمت کرنے والے کی اپنی عمر میں بھی اور اس کی اولاد میں بھی اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں، اور ہم اس کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کر رہے ہیں. تو آج کی یہ مجلس بہت ساری برکتوں کا مجموعہ ہے. ہم سے پہلے حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب اپنا درد دل آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ ناقدری کا ماحول قرآن کریم سے متعلق ہمارے معاشرے میں جو پیدا ہوا ہے، یقین کریں ایسا ہے. ہمارا سفر ہوا ازبکستان کا، جو اسلامی تاریخ کی ایک بہت اہم ترین جگہ ہے. آج ہمارے پاس حدیث پاک کا بلکہ فقہ کا علم کا جتنا بڑا حصہ ہے، صحیح بخاری ہے، ترمذی ہے، جو دو بڑے حدیث کے ماخذ اور مراجع ہیں، ان کتب کے مصنفین وہ انہی علاقوں کے ہیں اور آج بھی ان کی قبریں وہیں پر ہیں. تو ہم گئے ترمز، جو بالکل ازبکستان کا بارڈر ہے، افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے. بیچ میں ایک چھوٹی سی نہر ہے، دریائے آمو اس کے بیچ میں بہتا ہے. اس ترمز میں جب ہم گئے تو ایک تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو سنن ترمذی کے مؤلف ہیں، ان کی قبر مبارک پہ حاضری دی، اور بھی علماء تھے. اس کے بعد جو ہمارے وہاں کے رہبر تھے وہ ہمیں لے گئے کہ آپ کو کچھ خاص جگہ، خاص چیز دکھانی ہے. ایک ایسے علاقے میں لے گئے جو ایک تفریحی مقام بن چکا تھا. جیسے آج کل ہم لوگ شہر کی آبادی سے نکل کر تھوڑا تفریح کے لیے کسی پکنک پوائنٹ پر فارم ہاؤس پہ چلے جاتے ہیں، ایک جگہ لے گئے. اس تفریحی مقام میں نیچے ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جیسے انسان سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتا ہے، جیسے آپ مسجد کی بیسمنٹ میں نیچے جائیں گے نا، تو نیچے ایسے سرنگ ٹائپ کے ایسے راستے بنے ہوئے تھے، نیچے آپ جائیں، اور سیڑھیاں نیچے اتری ہوئی تھی. وہ بھی اترے، سیڑھیاں بھی دشوار تھی، حالانکہ بنائی ہوئی تھی. خیر وہ نیچے وہ اترے تو ہم بھی ایک ایک کر کے نیچے اترے. نیچے ایک حد پہ جا کر کے پھر وہ سرنگ بند ہو گئی، سیڑھیاں ختم ہو گئی، وہ سرنگ بند ہو گئی. نیچے آپ سمجھے ایک ایسی اتنی جگہ بنی ہوئی تھی کہ جس میں 4 سے 5 افراد بیٹھ سکیں. یہ ایک سرنگ. پھر اس سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک دوسری جگہ تھی، اس میں پھر آپ نیچے اترے. پھر ایسی کئی جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پر. یہ کیا ہے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک وقت ان علاقوں پر یہ جو آزاد ریاستیں ہیں، سوویت یونین جب اس کی حکومت تھی اور اس نے زبردستی اپنی طاقت کے زور پر ان اسلامی علاقوں کو، ماوراء النہر کے علاقوں کو زبردستی دبایا. آج جتنی آزاد ریاستیں ہیں، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، داغستان، یاغستان، یہ جتنے ہیں، ان سب پر روس کا، رشیا کا بھرپور غلبہ تھا. اور چونکہ وہ کمیونسٹ ہیں، اللہ کے وجود کے، وحی کے، پیغمبروں کے، قرآن کے، اذان کے، شعائر اسلام کے، ہر چیز کے منکر ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو اپنی زمین سے مٹانے کی پوری کوشش کی، یہ ختم ہو جائے.
پابندی لگ گئی کہ کسی گھر میں قرآن کا نسخہ ہوا، قرآن کا ایک ورق ہوا، قرآن کا حافظ ہوا، قرآن کی تلاوت ہوئی، کسی نے اذان دی، نماز پڑھی، تو سوائے موت کے اور کوئی سزا نہیں تھی۔ قتل عام ہوا مسلمانوں، اور جتنی اسلامی کتب کا ایک ذخیرہ تھا وہ جمع کر کر کے ان کو دریا برد کیا گیا، دریاؤں میں بہا دیا گیا۔ قرآن کریم کے نسخے پکڑ کے ان کو جلایا گیا، ختم کیا گیا۔ بڑی یعنی عجیب و غریب ایک داستان ہے وہاں کی، لیکن کمال ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر کہ انہوں نے اس سخت ترین حالات کے اندر بھی اس اللہ کے کلام کی حفاظت بھرپور طریقے سے کی اور اپنی جانوں کو خطروں کے اندر ڈال دی۔ اب یہ جو ہم سیڑھیاں اتر کے نیچے گئے، یہ وہ تہہ خانے تھے جو اس دور میں بنائے گئے، زمین دوز مکانات۔ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ زمین کے اندر کھدائی کی جگہ بنائی، اوپر سے اس کو بند کر دیتے تھے، ہوا کے لیے ایک مناسب جگہ بناتے تھے، پھر اپنے 3-4 بچوں کو ایک قاری صاحب کے ساتھ نیچے بھیج دیا، اوپر سے دروازہ راستہ بند، ختم ہو گیا۔ اب ماں باپ اوپر ہے، بچے نیچے ہیں۔ اب حفظ کرنے میں ان کو سال لگے، 1.5 سال لگے، 2 سال لگے، جتنا عرصہ لگے، یہ بچے اور وہ استاذ وہ ان تنگ جگہوں پر یہ زندگی کا وقت گزار کر ایک دن ایسا آ جاتا تھا کہ یہ بچہ جب نیچے اترنے لگتا تھا اس وقت اس کو قرآن کی ایک سورت یاد نہیں ہوتی تھی، لیکن جب باہر نکلتا تھا تو پورے قرآن کا حافظ ہوتا تھا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں وہ کیا چیز تھی، وہ کون سی دنیا اور دنیا کے مال و اسباب اور بینک بیلنس اور بینک سٹیٹمنٹ جس پر آج کی دنیا مرتی ہے، کیا چیزیں ان کو مل رہی تھی کہ جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ لیکن قیامت تک کی امت کو ایک سبق اور ایک پیغام ملا کہ واقعی یہ امت خیر امت ہے، واقعی یہ امت اللہ کے اس کلام پہ مر مٹنے والی امت ہے۔ یہ اپنی اولاد سے دور رہنا برداشت کر سکتی ہے، ان کو ان سرنگوں کے اندر رہنا برداشت کر سکتی ہے، کئی مہینوں اور سالوں تک ان کو بغیر دیکھے ہوئے زندگی گزارنا برداشت کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام سے اپنا تعلق توڑنے پہ تیار نہیں۔ آج یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو بہاریں ہیں، اور اتنی سہولت کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ ہمیں یہ نعمت میسر ہے کہ آج کے سرپرست اور آج کے والدین کو کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا، کوئی فیس نہیں دینی پڑتی، کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، کوئی جدید قسم کا لباس نہیں بنانا پڑتا، کسی بینک کی لائن میں آپ کو لگنا نہیں پڑتا، ورنہ آپ عصری تعلیمی اداروں کی طرف چلے جائیں، انسان کو دانتوں پسینہ آتا ہے جو وہاں کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک نے ان علماء کے دلوں میں آپ کی فکر ڈال دی، علماء کے دلوں میں آنے والی نسلوں کی حفاظت کا احساس زندہ کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قدر کریں، ان اداروں کی قدر کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان سے محبت کریں، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے جو آج مسند نشین ہو کر نرم گرم گدوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں پتہ نہیں ان مدارس میں کیا ہو رہا ہے،
ان چار دیواریوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیسے بچے تیار ہو رہے ہیں، کیا ذہن سازی ہو رہی ہے، کیا برین واشنگ ہو رہی ہے۔ ان بچوں کی برین واشنگ یہ ہے کہ قاری صاحبان نے، اساتذہ نے مختصر ترین مشاہرات قبول کر کے آپ کے بچوں کے برین میں، ان کے دماغ میں اللہ کے کلام کو اتار دیا۔ اس عظیم نعمت کو ان کی دماغوں میں فٹ کر دیا ہے۔ ایک سورت انسان اگر آج اکیلا یاد کرنا چاہے، جو بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ایک سورت یاد کرنا۔ ہمارے ہاں گزشتہ رات تقریب تھی، حضرت بھی تشریف لائے تھے، ہمیں تھوڑا سا اس کا تجربہ ہوا۔ 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد یقین کریں ایک ساتھی کو سورہ اخلاص کا تلفظ صحیح کرانا جتنا مشکل ہے نا، آپ نہیں اندازہ لگا سکتے، اتنا مشکل ہو جاتا۔ خود سے انسان یاد کرنا چاہے، آپ سورہ کوثر بھی یاد کریں گے لیکن بعد میں پتہ چلے گا کتنی تجوید کی غلطی ہے۔ یہ قاری صاحبان ہیں جنہوں نے ان بچوں کو والناس سے لے کر الف لام میم، الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن کریم حفظ کروایا اور تجوید کے ساتھ کروایا۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے آج بہت بڑی سعادت ہے، خوشی ہے، اور جیسے برادرم مولانا عبید اللہ العباسی صاحب نے فرمایا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور دل خوش ہو گیا، اور ہماری بڑی خواہش تھی خود بھی، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی بھی، لیکن اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ یقیناً اس محنت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پہ بھی فضل کا معاملہ فرمائیں گے، محروم ہمیں بھی نہیں فرمائیں گے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے اور یہ باغ سجایا ہے۔ اللہ پاک اس میں مزید ترقیات اور برکات نصیب فرمائیں، اور تمام اہل محلہ کو اس ادارے سے خوب استفادے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے اللہ پاک ہمارے اس مرکز کو، اس ادارے کو، ان کے منتظمین کو اور تمام دینی مدارس اور اہل حق کے اداروں کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔